مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فیصلوں میں سے قید کی سزا کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام حضرات سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو جی دوستو، مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ نہ ہو۔ تو آج ہم تمام عاشقان رسول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے نام سے ایک ایسا ویڈیو سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اتنا زبردست معلوماتی سلسلہ ہوگا کہ ان معلومات کے بارے میں آپ میں سے بہت کم لوگ ان فیصلوں کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ بھی بہت پسند آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، ان فیصلوں میں سے سب سے پہلے آج ہم قتل کے فیصلوں کے بارے میں بتائیں گے، اور قتل میں ان فیصلوں میں جن کی سزا آپ نے قید کی وہ بیان کریں گے۔ قتل کے فیصلوں سے ان ویڈیوز کے سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام مسلم اور دیگر محدثین نے حدیث نقل کی ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قتل کا فیصلہ فرمائیں گے اور انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ جس کے پاس نماز ہوگی اس کے باقی اعمال کی طرف توجہ ہوگی، اور جس کے نامہ اعمال میں نماز نہ ہوگی اس کے باقی اعمال کی طرف توجہ نہ ہوگی، اور شرک کے بعد قتل سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابن الاحمر اپنی مسند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک تمام دنیا کا تباہ ہو جانا قتل سے ہلکا ہے۔ مسند بہقی اور بزاز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے، اگر زمین و آسمان والے کسی مومن کے قتل پر متفق ہو جائیں تو بھی اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر کسی نے کسی مومن کے قتل میں آدھے کلمہ سے بھی معاونت کی تو خدا کے حضور قیامت کے روز یوں حاضری ہوگی کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید۔ تو اب ہم سب سے پہلے قتل کی سزا قید کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اہل سیرت کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو قید کیا یا نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حضرات کی کوئی جیل نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے کسی کو قید کیا۔ علامہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں حضرت بحث بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قتل کے الزام میں مدینہ میں قید کیا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ نے حضرت بحث بن حکیم رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے لوگوں کو قتل کے الزام میں قید کیا۔ راوی بحث بن حکیم مجہول ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان سے کتاب الوضو میں روایت نقل کی ہے، لہذا یہ معروف ہیں۔ مصنف عبدالرزاق کے علاوہ کتابوں میں اسی سند سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی الزام میں دن کا کچھ حصہ قید میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ کتاب الاحکام لابن زیاد میں فقی ابو صالح ایوب بن سلیمان رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قید کیا جس نے مشترک غلام کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بقیہ حصے کی قیمت ادا کرنے اور آزاد کرنے کا حکم دیا۔ حدیث میں ہے کہ اس نے وہ حصہ بھی خرید لیا۔ کتاب ابن شعبان رحمۃ اللہ میں بواسطہ اوزائی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو عمدن قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگوائے، 1 سال ملک بدر کیا اور قصاص نہ لیا، اور حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کرے۔ ابن شعبان
رحمۃ اللہ نے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے مارنے اور قید کا حکم دیا۔ کتاب ابن شعبان کے علاوہ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیل تھی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حتیہ کو ہجو کرنے کی بنا پر قید کیا اور سبیخ کو الزاریات، المرسلات اور نازیات وغیرہ کے بارے میں سوالات کرنے پر قید کیا اور لوگوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کو کوڑے لگوائے، ملک بدر کر کے عراق بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے۔ راوی کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس آتا اور ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تو بھی ہم اس سے بھاگ جاتے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی توبہ کے بارے میں بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے میل جول کا حکم جاری کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زابی بن الحارث جو کہ قبیلہ بنو تمیم کا چور تھا، اس کو انہوں نے قید کر دیا حتیٰ کہ وہ جیل میں ہی فوت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں جیل بنوائی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں جیل بنوائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے درم کی جیل میں محمد بن حنفیہ کو بیعت سے انکار پر قید کیا تھا۔ کتاب خطابی میں منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کی سزا دی اور لکڑی کی جیل بنوائی اور اس کا نام نافع رکھا۔ چوروں نے اس کو توڑ دیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پکی مٹی کی جیل بنوائی اور اس کا نام مخیص رکھا۔ پھر فرمایا کیا تم مجھے عقل مند خیال نہیں کرتے کہ میں نے نافع کے بعد مخیص تعمیر کی کہ اس کے دروازے مضبوط اور چوکیدار امانت دار ہیں۔ سنن ابن داؤد میں نظر بن شمیل حضرت حرماس بن حبیب سے روایت کرتے ہیں، وہ بواسطہ اپنے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک مقروض کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قید کر لو، اور پھر فرمایا اے بنو تمیم کے بھائیو اپنے قیدی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قید کرنے والے کو موت تک قید رکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بھی نجات کا سامان ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ مولاي صل وسلم